جنریلوں کی سیاست، آپ ایک پورے محکمے کے اگینسٹ گئے یہ بک لکھنے کے لیے۔ 22 ان جرنیلوں کی سرگزشت تھی۔ جنت مرزا بڑی پیاری تھی جب ہم نے اس کا پروگرام کیا تھا۔ دھیما مزاج، ڈیشنگ پرسنالٹی، عشق تو کیا ہوگا؟ تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا عشق، تجھ کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں۔ پاکستان میں تو ہمیشہ سے ایجنسیاں ہی طاقتور رہی ہیں۔ دیکھیں تو جو سب سے طاقتور ہے وہی سب سے ڈراؤنا بھی ہوتا ہے نا۔ میں فوج کی پولیٹیکل میڈلنگ کے خلاف ہوں۔ لچک نہیں ہے دونوں میں، نہ خان صاحب میں لچک ہے نہ ان میں لچک ہے۔ کوئی بھی بندہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ کوئی ایک پولیٹیشین جو کیمرہ کو بہت پسند کرتا ہے لیکن کیمرہ کے سامنے کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور۔ صحافت کی دنیا میں طویل عرصے تک راج کیا اور کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کو بادشاہ صحافت بھی کہا جاتا ہے۔ ضلع گجرات سے تعلق، ذات کے وڑائج، دھیما اور خوشنما لہجہ، خوبصورت الفاظ کا چناؤ، میٹھی گفتگو، جٹ گھرانہ، باروب اور مدبر شخصیت، پنجابی انداز بیاں، مادری زبان بھی پنجابی، پھر سوالات اردو میں کیسے کر لیتے ہیں؟ بیٹا بس آپ لوگوں سے سیکھ کے۔ سہیل انکل، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں ماسٹرز ہوں انگلش میں۔ تو آپ نے انگلش میں ماسٹرز کر کے آپ جرنلزم میں کیسے آ گئے؟ صحافت میں جب کر رہا تھا انگلش میں تو میں اس وقت پھر اخبار جوائن کر لیا۔ پھر میں انگریزی پڑھاتا بھی رہا ہوں، 14 سال میں نے ایف سی کالج میں انگلش پڑھائی بھی ہے۔ تو میں دونوں کام کرتا تھا، صحافت بھی کرتا تھا، ساتھ ٹیچر بھی تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دونوں چلنی مشکل ہو گئیں۔ صحافت میں، جرنلزم میں آپ کو پتہ ہے ٹائم دینا پڑتا ہے، تو پھر وہ چھوڑ دی۔ لیکن اب بھی میں ٹیچنگ کرتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے۔ آئی لو اٹ۔ تو آپ کو شروع سے شوق تھا صحافت کا؟ آپ کو پتا تھا میرے بڑوں کے صحافی بننا ہے؟ نہیں، اٹ از بائی ایکسیڈنٹس دیٹ مائی کیریئر واز ڈیسائیڈڈ۔ اب اس زمانے میں صحافت کوئی کیریئر ہوتا ہی نہیں تھا، تو یہ تو ہم آہستہ آہستہ کیریئر بنا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ بڑی ایک درویشی کی زندگی ہوتی تھی یہ چننا، کیونکہ تنخواہیں نہیں ہوتی تھیں، بہت کم وسائل ہوتے تھے۔ تو پھر آپ نے اس میں قدم کیوں رکھا؟ آپ کی فیملی کی طرف سے پریشر نہیں آیا؟ اصل میں مجھے ایسے لگا کہ میرا پیشہ اور میرا پروفیشن اور میرا پیشن جو ہے نا وہ مل گئے ہیں وہاں جا کے۔ تو اگر مل جائے تو پھر آپ تو نکل نہیں سکتے نا، پیشن بھی اور پروفیشن بھی دونوں ایک ہوں۔ تو آپ جرنلزم میں کس کو استاد مانتے ہیں؟ کسی کو دیکھ کے آپ اس میں آئے تھے؟ نہیں، میں کسی کو دیکھا نہیں تھا، میں خود گیا اور میں نے اتنا انجوائے کیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے شاعر کوئی شعر لکھتا ہے تو اس کو پڑھ کے خوش ہوتا ہے، سنا کے خوش ہوتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا تھا میں خبر لکھتا ہوں اور جب وہ چھپتی ہے تو مجھے شاعر جتنا مزہ آتا تھا، مجھے پینٹر جتنا مزہ آتا تھا، مجھے ایک کریٹ کرنے والی چیز جو تھی وہ محسوس ہوتی تھی کہ جو میں نے کریٹ کیا ہے وہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو شعر و شاعری کا شوق ہے؟ مجھے کریٹیوٹی کا شوق ہے، مجھے شعر و شاعری کا شوق ہے، ہر طرح کی کریٹیوٹی کا مجھے شوق ہے۔ آپ کوئی شعر سنائیں گے ہمیں؟ شعر میرے بڑے، میں پرانے زمانے کا بندہ ہوں، رومانوی شاعر ہیں میرے۔ تو کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں، تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا عشق، تجھ کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں۔ یہ آپ نے خود لکھا ہے؟ نہیں، میرے ٹیچر تھے، ان کا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک استاد کا کتنا رول ہوتا ہے آپ کی زندگی میں؟ بناتے ہی وہ ہیں آپ کی زندگی کو، تو وہی بناتے ہیں، وہی شیپ کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نام آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا، آپ کے اسکول آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے آپ کے، اور جب آپ کو ہوش آتی ہے کہ آپ خود سوچنا شروع کریں، اس وقت تک آپ کا ذہنی تشکیل پا چکا ہوتا ہے۔ اس وقت تو بہت تھوڑی امینڈمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچرز وہی آپ کا مائنڈ بناتے ہیں، اور وہی بہت کم لوگ ہیں جو اپنا مذہب بدلیں، اپنی فکر بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ ویری فیو پرسنٹ پیپل چینج اٹ، ادروائز ہم وہی رہتے ہیں جو بنا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی سوچ بدلی ہے؟ ہاں، میری سوچ، میں اصل میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر نئی چیز سے کچھ سیکھنا چاہیے، ہر نئے شخص سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو آپ نے دی نیشن میں بھی کافی عرصہ سرو کیا، تو ادھر کا آپ کا سفر کیسا رہا؟
بیٹا میں نے دی نیوز میں بھی کیا, دی نیشن میں بھی کیا, فرنٹیئر پوسٹ میں بھی کیا. میں نے 3 انگریزی اخباروں میں کام کیا, میں نے نوائے وقت میں بھی کام کیا, لیکن زیادہ تر عرصہ میرا جنگ میں جو ہے وہ رہا. اور 5 سال میں دی نیوز میں رہا, باقی سارا عرصہ میرا جو ہے وہ جنگ میں رہا. پھر میں کچھ تھوڑے عرصے کے لیے دنیا بھی گیا تھا 6 مہینے کے لیے. باقی میرا سارا ٹائم جیو میں, جنگ میں, اسی گروپ میں رہا ہے. تو پھر آپ نے لکھنے سے اسکرین تک کا سفر کیسے طے کیا؟ وہ ایسے ہوا کہ ہمارے ہی گروپ نے جب ٹی وی لانچ کیا جیو, تو ظاہر ہے میں اس کے پرانے خادمین میں سے تھا, تو مجھے بھی موقع مل گیا. تو ایک دن جیو کے ساتھ کس کا آئیڈیا تھا اتنا یونیک؟ یہ اصل میں ہم اس کو ایک پرنٹ جرنلزم میں کرتے تھے, اس کا نام تھا ایک دن سیاستدان کے ساتھ. تو اسی کو ہم نے تھوڑا آگے پیچھے کر کے اسی کو بہتر کر لیا, اور ایک دن جیو کے ساتھ ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اس رول میں بہت اچھا فٹ ہوتے ہیں ایک دن جیو کے ساتھ میں, وہ اور کوئی نہیں کر سکتا آپ کے بعد آپ میں جیسا؟ شروع میں بڑا اس پروگرام کو کوئی لائک نہیں کرتا تھا دل میں, تو لیکن آہستہ آہستہ پھر اب مجھے بہت ایسے لگتا ہے کہ شاید میں بنا ہی اس لیے تھا, کیونکہ آپ کی تقدیر بھی آپ کو ادھر ہی لے کے جاتی ہے جس کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں. اور اب یہ آپ کی پہچان بن چکا ہے. یہ تو لوگ ہی بتائیں گے. ایک دن جیو کے ساتھ میں آپ کا سب سے فیوریٹ شو کون سا رہا ہے ابھی تک؟ کس کو سب سے بہترین جانا ہے آپ نے؟ دیکھیں, جو میرے پسندیدہ لوگ تھے وہ تو بہت سارے دنیا سے چلے گئے. مجھے بوڑھے بوڑھے لوگ, تجربہ کار لوگ پسند ہیں. نواب زدہ نصر اللہ صاحب, ولی خان صاحب, بے نظیر بھٹو, اجمل کھٹک, تو مجھے تو یہ لوگ پسند تھے, انہی کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو اب تو وہی ان کے ہی پروگرام مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں. ابھی تک آپ کا فیوریٹ ان میں سے کون سا تھا جو آپ نے؟ ولی خان. ولی خان کا. اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اب جیو کے ساتھ ہی؟ یہ تو دیکھو, ہم تو ملازم ہیں, تو یہ تو مینجمنٹ فیصلہ کرتی ہے کون سا پروگرام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے, کون سا بند کرنا ہے. جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے چلتا رہے گا, جب لوگ دیکھنا بند کر دیں گے وہ بھی بند کر دیں گے. بالکل. لیکن بیچ میں آپ ایک ٹائم آیا تھا مجھے یاد ہے جس میں آپ نے جیو کو چھوڑ کے دنیا نیوز کو جوائن کر لیا تھا, تو اس کی کوئی وجہ تھی؟ اختلافات تھے. میں کبھی اور کسی وجہ سے نہیں چھوڑا, کبھی جب کبھی میری لڑائی ہو جائے تو پھر میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں, لیکن ادروائز نہ کوئی پیسوں کا ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن کوئی بعض اوقات آپس میں بھائیوں میں تعلقات خراب بھی تو ہو جاتے ہیں نا, اختلافات ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن جب وہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں میں پھر آ جاتا ہوں. پھر لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ میرا یہ مقام بنتا ہے, آپ مجھے اس سے تھوڑا سا نیچے مقام دے رہے ہیں تو جب وہ دے دیتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے عنوان ہیں وہ بہت فیئر لیس ہوتے ہیں اور پیپل لو اٹ. تو آپ نے 2006 میں ایک کتاب لکھی تھی میرے خیال سے, غدار کون, تو اس کے پیچھے کیا آپ کا تھنکنگ پروسیس تھا, وہ کیوں لکھی گئی تھی؟ دیکھو, کسی بھی شخص کا نام ہو, کسی کالم کا عنوان ہو, کسی کتاب کا نام ہو, اسی سے وہ پہچانی جاتی ہے. اور میں اس پہ بہت, جو بھی چیز کام کرتا ہوں میں اس پہ بہت غور کرتا ہوں, ٹائم لیتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے پکارا جائے. تو اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں, اپنے ٹیچر سے مشورہ کرتا ہوں. یہ اتفاق سے یہ جو نام ہے غدار کون, میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے, ان سے میں نے کہا ہوا تھا, ہم کئی نام ڈسکس کر رہے تھے, یہ رکھ لیں یہ رکھ لیں یہ رکھ لیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج میں نے صبح جب میں نماز کے لیے جا رہا تھا فجر کے لیے, تو مجھے مسجد کے اندر کھڑے کھڑے ہوئے یہ نام سٹرائک کیا غدار کون, اور بس وہ انہوں نے کہا کہ بس یہی رکھ دو, اور ہم نے رکھ دیا. تو اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا تھا؟ موٹیو یہ تھا کہ دس ایکچولی اٹ واز اے کانفلکٹ بٹوین, یہ جو کتاب تھی اس کا سبجیکٹ تھا دی کانفلکٹ بٹوین میاں نواز شریف اینڈ جنرل پرویز مشرف. تو دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ غدار ہے, تو اس لیے اس کا پھر نام رکھا غدار کون. تو آپ کے حساب سے غدار کون تھا؟ میرے حساب سے تو تاریخ فیصلہ کرے گی. تاریخ فیصلہ کرے گی. پھر 2018 میں آپ نے ایک اور کتاب لکھی, دا پارٹی از اوور. اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا, وہ کیوں لکھی گئی؟ یہ کہ میرے کالم تھا ایک جس میں میں نے لکھا تھا کہ میاں نواز شریف گورنمنٹ از گوئنگ, اور اس کا عنوان تھا دا پارٹی از اوور,
کیونکہ انگلش ایڈیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے. تو وہ انگلش ایڈیم تھا جو میں نے یوز کیا اور وہ ویسا ہی ہو گیا اتفاق سے, اس لیے وہ مشہور ہو گئی. تو ان کتابوں کے بعد آپ کو کوئی تھریٹ فیس کرنی پڑتی ہے کسی قسم کا؟ دیکھو اب آپ یہ کہیں کہ میں سمندر کے سفر پہ جاؤں اور مجھے کوئی مگرمچھ نہ ملے, مجھے کوئی جو ہے جہاز کے اندر میری طبیعت نہ خراب ہو, یہ تو ناممکن ہے نا. تو ان سب کے لیے ہر پروفیشن کے اپنے تقاضے ہیں. جب آپ گاڑی سیکھتے ہیں نا تو ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, تو بس یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, یہ ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کو تھریٹ فیس کرنی پڑی تھی؟ کرتے ہیں, مسلسل کرتے ہیں, اور ہم عادی ہیں اس کے. تو ان سے آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں پھر؟ حکمت سے. حکمت سے, کیونکہ لوگ اکثر ڈر جاتے ہیں کہ بات پھر ان کی فیملیز تک آ جاتی ہیں. تو اس نے کبھی آپ کو اس طرح ٹینشن نہیں دی؟ نہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے, خوف محسوس ہوتا ہے, ڈر جاتے ہیں, پسینہ آ جاتا ہے, آنسو آ جاتے ہیں, لیکن فیس کرتے ہیں حکمت سے. اور اس کے بعد پھر ایک اور آپ نے بڑی مزے کی کتاب لکھی, جنریلوں کی سیاست. جرنیلوں کی سیاست, ہاں وہ پہلے لکھی تھی جہاں اس پہ, تو بلکہ وہ لکھی میں نے تو جب وہ اس کی لانچنگ سیریمنی تھی بہاولپور میں, تو وہ پہلے اس کے ہال کو بند کر دیا گیا, پھر جس گراؤنڈ میں ہونی تھی اس کو پانی لگا دیا گیا, پھر جس جگہ ہونی تھی وہاں پرچے درج کر لیے گئے, جس نے تقریر کی سب کے خلاف پرچے ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے. تو پھر بھی آپ نے وہ ریلیز کر دی بک. جی. آپ نے اس ٹائم کو کیسے فیس کیا جب آپ پہ اتنا پریشر تھا اور آپ ایک پورے محکمے کے اگینسٹ گئے یہ بک لکھنے کے لیے؟ نہیں, کوئی ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے, کوئی میرا اس میں ذاتی اناد غصہ نہیں ہوتا. دیکھو پوائنٹ آف ویو ہے نا, آپ بچوں کی طرح ہیں, آپ کی ایک رائے ہے, میری ایک رائے ہے, میری رائے مختلف ہو سکتی ہے, آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے. مجھے یہ رنگ پسند ہے, آپ کو کوئی اور رنگ پسند ہوگا, تو بس اس طرح اتنی بات ہے. آپ کو لگتا ہے آپ نے عوام کی آواز بن کر وہ بک لکھی تھی؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ کبھی ہم عوام کی آواز ہوتے ہیں, کبھی عوام کے خلاف بھی آواز ہوتے ہیں. کیوں؟ بعض اوقات عوام بھی کسی بھیڑ چال کا نتیجہ ہوتے ہیں. سقراط جو تھا سارا شہر اس کے خلاف تھا, ٹھیک ہے, لیکن آج وہ سقراط زندہ ہے, وہ جو اس کے خلاف تھے ان کا تو کہیں تاریخ میں ذکر بھی نہیں ہے. تو اسی طرح جو لکھنے والا ہے, جو باشعور رکھتا ہے, بعض اوقات وہ سوسائٹی سے ایگری کر رہا ہوتا ہے اور اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات وہ سوسائٹی کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں رول ادا کرنے پڑتے ہیں. اس کتاب کو اگر میں کہوں کہ آپ 1-2 لائن میں اس کی سمری دے دیں تو وہ کیا ہوگی؟ نہیں, وہ بیسیکلی 22 ان جرنیلوں کی سرگزشت تھی جو مختلف سیاسی عہدوں پہ رہے, جو کسی نے مارشل لا لگانے میں رول ادا کیا, کوئی مارشل لا کے دوران کسی نہ کسی اہم عہدے پہ رہا. تو میں نے ان سب سے انٹرویوز کیے, ان 22 جرنیلوں سے, کہ ان کے کیا تجربات تھے, اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ سیاست میں فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے, اور نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک آپ نے کسی کو ناراض تو نہیں کیا ایسی کتابیں لکھ کے؟ دیکھیں, ناراض ذاتی طور پر تو کبھی کسی کو نہیں کیا, لیکن کوئی اگر نظریات سے ناراض ہو جائے یا آپ کے خیالات سے ناراض ہو جائے, تو وہ تو دنیا میں لوگ ناراض کرتے ہی آئے ہیں. سچ بھی کئی لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے نا. جو میرا سچ ہے وہ کئی لوگوں کے لیے ناراضگی کا باعث ہے, اور ہو سکتا ہے ان کا سچ میرے لیے ناراضگی کا باعث ہو. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے. آپ کو ابھی تک یہ پریشر نہیں آیا کہ یہ بک ہٹا دیں؟ آپ نہیں آیا تھا, اس میں یہ کمپنی نہیں چلے گی کہ اس کا وہ ٹائٹل پہ بڑا دباؤ آیا, تو پھر میں نے کچھ عرصے کے لیے وہ ٹائٹل ہٹا دیا, پھر دوبارہ لگا دیا. وقت کے ساتھ آپ کو کس طرح سے حکمت سے چلنا ہے, اپنی بات بھی کہنی ہے, اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا, اور گزارا کیسے کرنا ہے. رہنا بھی ہم نے پاکستان میں ہے, ہم نے تو کوئی بھاگ کے جانا نہیں. آپ نے کہا دباؤ تھا, تو دباؤ کس کی طرف سے تھا؟ جب آپ کو کسی نے تنگ کرنا ہو تو دھمکیاں آتی ہیں, آپ کو ڈرایا جاتا ہے, لیکن پھر دوسری طرف سب ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں نا, کہ ایک مجھے دھمکا رہا ہے تو میرا بھی کوئی 2-4 واقف ہوں گے نا, تو وہ پھر اس طرح سے ہم اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں.
اور پھر جا کے وہی بات کہہ دیتے ہیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں. لیکن زیادہ تھریٹ آپ کو کس اس سے آئی تھی محکمے سے؟ دیکھیے تو جو سب سے طاقتور ہے وہی سب سے ڈراؤنا بھی ہوتا ہے نا. جو جس کے پاس طاقت ہو، ڈنڈا ہو، وہی سب سے زیادہ ڈرونا ہوتا ہے. آپ کے حساب سے سب سے طاقتور کون ہے اس وقت؟ پاکستان میں تو ہمیشہ سے ایجنسیاں ہی طاقتور رہی ہیں، آج بھی وہی ہیں. آپ کا ایک بڑے مزے کا قصہ تھا، آصف زرداری کے ساتھ آپ نے کوئی شرط لگائی تھی، تو وہ آپ سنانا چاہیں گے؟ وہ شرط تو یہی تھی نا کہ وہ جیل سے رہا ہوئے تھے، وہ کہتے تھے میں فوج کے ساتھ مل کے 6 مہینے میں حکومت آ جائے گی. وہ نہیں آئی شرط، وہ ہار گئے تھے. لیکن بعد میں پھر آج تک وہ حکومت کرتے آ رہے ہیں، اب وہ شرط جیت گئے ہیں. تو جب وہ شرط ہارے تھے تو اس وقت وقتی طور پہ ہار گئے، لیکن اب جیتے ہی جا رہے ہیں. تو آپ کون سی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں جب تک محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ تھی تو میں ان کو سپورٹ کرتا تھا. اس کے بعد اب میں دیکھتا ہوں کہ کس کی یہ رائے درست ہے، کس کی وہ رائے درست ہے. پرنسپلز کی بنیاد پہ میں فیصلہ کرتا ہوں. اب میں پرسنز کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا. تو پرنسپلی آپ کے حساب سے سو کون صحیح ہے؟ میں مثلاً فرض کرو میں دیکھتا ہوں کہ یار میرا ڈیموکریٹک پرنسپل ہے، ڈیموکریسی کی کون سی چیز ٹھیک ہے. اب یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے، اس میں کون ٹھیک ہے. عمران خان کو جیل میں بھیجا ہے، اس میں کون ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے تو فیصلہ کر لیتے ہیں. جو ڈیموکریسی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے میں اس کو ووٹ دیتا ہوں. آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ پہلے میں پیپلز پارٹی کو دیتا تھا، پھر نون کو دیا. اس دفعہ میری گھر کی ساری فیملی نے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. میں تو کراچی تھا، میں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکا. تو آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ جیت جاتا ہے؟ مجھے پتا ہوتا ہے کون جیت رہا ہے. اب ہم نے آپ کے لیے ایک سیگمنٹ رکھا ہوا ہے جس میں آپ کو کچھ نام دوں گی اور آپ نے ان کو مشورہ دینا ہے. کوئی بلاول بھٹو. بلاول بھٹو کو چاہیے پنجاب پہ فوکس کریں اگر وزیر اعظم بننا ہے تو. علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور اپنی حکومت بچا لیں تو کل کو ان کو اس سے بھی بڑا عہدہ مل سکتا ہے. کس طرح کا؟ وزیر اعظم کا. وزیر اعظم کا. عمران ریاض خان. میں اپنے صحافی دوستوں کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا. کوئی مشورہ دینا ہے ان کو بس. مشورہ ان کا یہی ہے کہ ہم سے تو سب لوگ بڑے ہیں، میں تو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہوں. اب عمر میں بھی، رتبے میں بھی، عہدے میں بھی، یہ سب بڑے لوگ ہیں. ان کو کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ وہ ہمیں مشورے دیتے ہیں اور ہم مان بھی لیتے ہیں. ایک کوئی تو ہوگا کہ ان کے بارے میں کہ آپ ان کو کوئی مشورہ دے دیں. اگر نہیں مشورہ ان کو کیا، ان کو ہمارے مشورے سنتے ہیں وہ بتائیں نا. مشورہ تو اس کو دیں جو ہمارا سنے، ہم ان کے سن لیتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کولیگز نہیں مشورے سنتے آپ کے؟ کوئی بھی نہیں سنتا دنیا میں، بچے نہیں سنتے آج کی دنیا میں، تو باقی کسی کو کیا کہنا. حسن نثار. حسن نثار صاحب بھی بہت بڑے فلاسفر ہیں. ان کو بھی آپ کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیں گے؟ مشورے جو ہیں وہ آپ کو بتایا کہ اپنے ہم اثر اور ہم پیشہ لوگوں کو نہیں دیے جاتے. میں تو آپ کو بتایا کہ میں عہدے میں، رتبے میں، مقام میں سب سے چھوٹا ہوں. عمر میں بھی؟ عمر میں ہو سکتا ہے کسی سے برابر ہوں، کسی سے چھوٹا ہوں. ویسے میرا دل یہی کرتا ہے کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں. جنت مرزا کو کیا مشورہ دیں گے؟ جنت مرزا بڑی پیاری تھی جب ہم نے اس کا پروگرام کیا تھا. اب نہیں دیکھا، کتنے سال ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے 10-15 سال ہو گئے ہیں جب دیکھا تھا ہم نے. تو ان کے پروگرام میں آپ کو کوئی انٹرسٹنگ بات ملی تھی؟ پھر ان کی خوبصورتی آپ کو بہت پیاری لگتی ہیں؟ اس وقت بہت پیاری تھی. آپ کو اپنی اب میں بیوی نے سے ڈر دیکھا نہیں لگتا ہے؟ ہے. اپنی بیوی سے ڈر لگتا ہے آپ کو؟ اپنی بیوی سے بہت ڈر لگتا ہے، تو میں یہ بہت دیکھیں ڈرتا گی ہوں. نہیں؟ وہ یہ دیکھیں گی نہیں؟ تو بھائی بیوٹی کو سراہنا بری بات ہے؟ نہیں، میں تو بیوٹی کو سراہ رہا ہوں، میں کون سا کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کسی اور لڑکی کی بیوٹی کو سراہ رہے ہیں نا، تو وہ آپ کو اس بات پہ کچھ کہیں گی نہیں؟ میں ان کو بھی تو پتہ ہے نا کہ میں کیا ہوں. میں جہاں بیوٹی ہوتی ہے میں اس کو سراہتا ہوں. مجھے آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ جوانی میں بہت دل پھینک قسم کے تھے. تو آپ تھے؟ پتہ نہیں کیا دل پھینک تھا یا پھینک ہی نہیں سکا. آپ نے کسی پہ پھینکنا چاہا تھا؟ نہیں، پھینکنا بھی چاہا تو پھینک نہیں سکا. اب سہیل انکل آن اے لائٹر نوٹ میں آپ کے انداز میں آپ سے کویشچن کرنا چاہتی ہوں. کرے. گندمی رنگ، دھیما مزاج، ڈیشنگ پرسنالٹی، عشق تو کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہوں کوئی پسند نہ ہوئے. پھر آپ کی ان سے شادی ہوئی؟ نہیں نہ ہوئی تو اسی لیے تو ناکام ہوں. تو کیوں نہیں ہوئی تھی؟
وہ ہماری اس وقت حیثیت ہی نہیں تھی. طالب علم کہاں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اب نئی جنریشن ہے، یہ فیصلے کر سکتی ہے. ہم تو اس زمانے میں نوکری کی تلاش میں ہوتے تھے کہ پہلے نوکری ملے پھر فیصلہ کریں گے. تو تب تک اس کی کہیں اور ہو گئی تھی. اس کی کہیں اور ہو گئی تھی، جو اس نے آپ نوکری کا والا ویٹ تھا نہیں کیا. اس سے ہو گئی تھی. تو آپ کو نہیں لگتا اس کو چاہیے تھا آپ کا ویٹ کرتے؟ دیکھو، یہ دنیا میں کوئی کسی کا ویٹ نہیں کرتا، ہمیں یہ حقیقت بہت پہلے سے علم ہے. آپ کی اپنی پسند کی شادی ہوئی ہے؟ میری ہمارے یہاں ارینج میرج ہوتی تھی. اب بیٹا آ گیا، وہ شاید اپنی مرضی سے کرے یا دونوں مشورے سے کریں. پہلے تو ارینج میرج ہوتی تھی، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھاٹ دیٹ واز رائٹ ڈیسیژن. اب اگرچہ میرا اس کے بارے میں نظریہ بدل گیا، جیسے میں نے کہا کہ نئی سوچ آ جاتی ہے، تو اب میں سوچتا ہوں بچوں سے مشورے سے کرنی چاہیے. مشورہ تو انہوں نے بھی اس وقت کیا، لیکن ارینج میرج میں کیا مشورہ ہونا ہوتا ہے؟ نہ بیوی کو دیکھا تھا، نہ اس سے کبھی ملے تھے، نہ اس کے ساتھ کبھی سیٹنگ کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لڑکی، ہم نے کہا بالکل جناب بہت اچھی ہے. یہ پوچھا کہ بھئی کتنا پڑھی ہوئی ہے، تو کافی تھا، بس اس کی فیملی کو دیکھا. تو پھر آپ کو جب ان کو دیکھا آپ کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا تھا؟ اچھی لگی تھی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ شادیاں جو ہے نا خوبصورتی پہ نہیں چلتی. شادیاں عقل، دانش، برداشت سے چلتی ہیں. نہیں تو ساری خوبصورت عورتوں کے گھر بس جاتے اور سب خوبصورت مردوں کے گھر بس جاتے. ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ میری بیوی میں بہت اچھے طریقے سے موجود ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ اس گھر کو مینج کرنا، بچے کی پرورش، میرا خیال رکھنا، مینجمنٹ، ہاؤس مینجمنٹ، فائنانشیل مینجمنٹ. یہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایشوز زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے جیسے لاپرواہ لوگ جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کتنے پیسے ہیں، کیسے خرچنے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، ان کو کیسے مینج کرنا ہے. تو پھر یہ اگر بیوی کی یہ کوالٹیز نہ ہوں، وہ بہت بڑی اسٹیچو تو ہو لیکن یہ کوالٹی نہ ہو تو پھر کیا بندہ کرے. تو آپ کے گھر میں بیگم از دا باس؟ 100% بالکل سرنڈر ہے. تو اب تو کیونکہ دور بدل رہا ہے، جیسے آپ نے کہا جنت مرزا بھی ڈیجیٹل میڈیا سے بہت فیمس ہوئی تھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹریڈیشنل جرنلزم کو تھریٹ ہے ڈیجیٹل میڈیا؟ ہاں ٹھیک ہے، تھریٹس آتے رہتے ہیں، تو پرانے لوگ بھی چلتے رہتے ہیں، نئے بھی لوگ آتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی تھریٹ ہو بھی تو کیا فرق پڑتا. تو اگر آپ جرنلسٹ نہ ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا ہوتے؟ میں یا تو ٹیچر ہوتا یا وکیل ہوتا، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتا. مجھے وکالت بھی بڑی پسند تھی اور ٹیچنگ تو میں نے کی اور اب بھی کر رہا ہوں. یہ تو بڑا ایک وہ مختلف سی چیز ہے کہ آپ نے ایم اے لٹریچر کیا، پھر آپ وکیل بننا چاہ رہے تھے، لیکن اینڈ پہ آپ صحافت میں آ گئے. تو یہ ڈیسٹنی ہے آپ کی؟ ڈیسٹنی ہے، آئی بلیو ان ڈیسٹنی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسیڈنٹس وہاں لے جاتے ہیں. اب جب میں اپنی پوری زندگی کو دیکھتا ہوں تو میری ٹریننگ ہی اس ڈیسٹنی کے لیے ہو رہی تھی. مثلا میں اسکول میں پڑھتا تھا، ایک گورنمنٹ ہائی اسکول، ہمارا ٹاٹ اسکول تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول بلوال. تو وہاں میں بزم ادب چلاتا تھا. میں گورنمنٹ کالج سرگودا آیا تو وہاں میں مجلس اقبال کا سیکٹری، اردو مجلس کا سیکٹری، ضیاء بار ہمارا رسالہ تھا اس کا میں اسسٹنٹ ایڈیٹر، فلانا ڈمکانا. اب یہ ٹریننگ میری ہو رہی ہے نا کہ میں نے اخبار میں جانا ہے، میں نے ادب پہ لکھنا ہے، میں آرگنائز کیسے کرنی ہے فنکشن، یہ میری ٹریننگ ہو رہی ہے. اب مجھے تو نہیں پتا اس وقت، بلکہ سب کہتے تھے یہ کدھر وقت ضائع کرتے ہو. یہ اس وقت یہی تھا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز وقت ضائع کرتے ہیں. تو وہ سب ناراض ہوتے تھے میرے گھر والے. پھر میں ایف سی کالج آیا، یہاں میں کالج کے میگزین کا ایڈیٹر بن گیا، فولیو کا. ٹھیک ہے. پھر میں پنجاب یونیورسٹی گیا، وہاں بھی میں میگزین کا ایڈیٹر بن گیا، انگلش کا، اسپیکٹرم کا. تو اب اگر دیکھیں اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا میں نے جرنلزم میں جانا ہے، لیکن میں ایڈیٹر تو مسلسل چلا آ رہا ہوں. تو اب بھی آج بھی ایڈیٹر ہوں. تو یہ ایڈیٹرشپ تو ایسی پیچھے لگی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ صحافت میں رہ کے پاکستان کو بہتر سرو کر رہے تھے، یا اگر آپ ایک وکیل ہوتے تو آپ پاکستان کو بہتر سرو کرتے؟ نہیں، میں نے پھر فائنلی یہی سوچا کہ بیسٹ جو میری یوٹیلیٹی ہے وہ جرنلزم میں ہے. جرنلزم میں آپ کے حساب سے ایک مثالی پاکستان کیا ہے؟ ایک ڈیموکریٹک لبرل پاکستان.
لبرل پاکستان جو ابھی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی نہ ڈیموکریٹک ہے نہ لبرل ہے، لیکن انشاءاللہ ہم بنائیں گے، ہم سب پاکستانی مل کے. بالکل انشاءاللہ. آپ کے حساب سے کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کامیابی اطمینان. آپ کو لگتا ہے آپ کامیاب ہیں زندگی میں؟ مجھے اطمینان ضرور حاصل ہے. میں کوئی مادی کامیابی پر کوئی اتنا یقین نہیں رکھتا، میں اطمینان پر یقین رکھتا ہوں. اگر مجھے نیند ٹھیک آتی ہے اور میں جب چاہوں میں سو جاؤں تو بس میرا اطمینان ہے. اور یہی کامیابی ہے؟ کامیابی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، بس اطمینان یہ ہے، یہ ذہنی اطمینان کی نشانی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو وہ کچھ بڑا حاصل کر کے ملتی ہے؟ کیونکہ آپ ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، یا اگر آپ یہ نہ بھی ہوتے تو پھر آپ کو وہ ملتی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، مجھے تو جو ملا ہے میں نے کبھی چاہا بھی نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. مطلب کبھی میرے احاطہ تحریر یا احاطہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ ہو جاؤں گا. صرف ایک چیز میں نے سوچی تھی کہ جب میں اخبار میں آیا تو میں نے سوچا تھا ایک دن میں ایڈیٹر بن جاؤں گا. ٹھیک، باقی یہ جو سب کچھ ملا ہے یہ تو بونس ہے. مطلب کیونکہ میں نے میری پلاننگ میں ہی نہیں تھا تو کہ بھائی ٹی وی آ جائے گا، ٹی وی کے اینکر بن جائیں گے، کالم لکھنے شروع کر دیں گے، یہ دنیا میں جائیں گے. کچھ نہیں تھا پلان میں. بس یہ تھا کہ بس ایک چھوٹی سی کٹیا ہوگی، اس میں رہیں گے، بس اطمینان ہوگا، بس اتنا ہی خواب تھا. اور ایک صحافی کے طور پہ چونکہ مجھے خیال تھا کہ یہاں اتنا کیریئر ہوگا تو اس کیریئر میں الٹیمیٹلی آخری سیڑھی جو ہے ایڈیٹر کی ہوتی ہے، تو وہ میں سوچتا تھا کہ وہ مجھے بننا چاہیے، ایڈیٹر بننا چاہیے. تو وہ جب میں ایڈیٹر بن گیا تو وہ خواہش بھی پوری ہو گئی. تو کوئی ریگریٹ ہے زندگی میں ابھی تک؟ ہاں، ریگریٹس کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی بہت بڑا، لیکن اب مسڈ اپرچونٹیز کا ریگریٹ ہے. مثلاً میں سوچتا ہوں کہ میں جب ماسٹرز کیا تو آئی کوڈ ہیو گون فار اسکالرشپس ٹو سم کنٹری، لیکن اس وقت نہ ہمارا ویژن تھا، نہ ہمیں کوئی اس طرح سے گائیڈ کرنے والا تھا. تو اس وقت حالانکہ بڑی اپرچونٹیز تھیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں. تو بس اتنا ایک ریگریٹ ہے. میں بعد میں بھی میری خواہش رہی کہ مجھے کم از کم کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے جا کے کوئی موقع حاصل کرنا چاہیے. ایک دفعہ میں گیا بھی، لیکن وہ درمیان میں میرا لنڈن میں میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو کم بیک. اچھا، تو آپ لنڈن میں پڑھ رہے تھے کسی یونیورسٹی؟ نہیں، میں چاہتا تھا میں کولمبیا میں جاؤں اور کورس کر کے آؤں کوئی کولمبیا یونیورسٹی میں، لیکن پھر نہیں جا سکا کیونکہ پھر وہ ٹائم ہی گزر گیا میرا جو میں نے ٹائم اس کے لیے رکھا ہوا تھا. سہیل انکل، آپ کے لیے ہم نے ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں میں آپ کو بولوں گی اور آپ کے فوراً ذہن میں جو آئے گا آپ نے بتانا ہے. تو اف پاکستانی پالیٹکس از اے ڈرامہ، ہو از دا ڈائریکٹر اینڈ ہو از دا ہیرو؟ دیکھیے، وہ تو ہے سب سے طاقتوری ڈائریکٹر ہوتا ہے نا. اگر دنیا کا ڈائریکٹر جو ہے وہ امریکہ ہے تو پاکستان کا ڈائریکٹر ہماری یہاں کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ. اور ہیرو کون ہے؟ ہیرو تو بدلتے رہتے ہیں. اور ویلن بھی بدلتے رہتے ہیں. کبھی سیاستدانوں میں سے کوئی ہیرو ہوتا ہے اور کوئی ویلن، اور کبھی وہی ویلن جو ہے وہ پھر ہیرو ہو جاتا ہے. تو یہ بدلتے رہتے ہیں. موجودہ یہ ہر فلم میں نیا ہیرو اور نیا ویلن ہوتا ہے. جو موجودہ حال ہیں، جو ابھی کی فلم چل رہی ہے، اس میں ویلن آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے؟ دیکھیں، میں عمران کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتا ہوں، اس کو جیل میں ہونے کی وجہ سے، لیکن مجھے اس سے سیاسی طور پر مکمل اختلاف ہے. مطلب مجھے اس کے جیل میں ہونے سے تکلیف ہے، لیکن میں اس کے سیاسی نظریات سے، اس کی حکومت کے انداز سے ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں. اور میں اس کو اپنا جمہوری حق سمجھتا ہوں. جس طرح میں اس کو جیل میں بھیجنے کے خلاف ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف سارے مقدمے جھوٹے ہیں. جس طرح کہ نواز شریف کے خلاف سارے مقدمے جھوٹے تھے، جس طرح بے نظیر کے خلاف سارے مقدمے جھوٹے تھے، جو بعد میں ثابت ہو گئے کہ جھوٹے تھے، تو یہ بھی ثابت ہوں گے کہ جھوٹے ہیں. لیکن جس طرح سے انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے اقتدار لیا اور جمہوری حقوق کے خلاف وہ شریک کار رہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے.
اور ہمدردی کس وجہ سے آپ کی؟ کسی بھی شخص کو جو پاکستان کا جمہوری لیڈر ہو اس کو جیل بھیجیں گے، میں اس کے خلاف ہوں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں بھیجا گیا؟ ہمیں پتہ ہے فوج سے اختلاف ہے، پہلے نواز شریف کو اختلاف تھا، جب وہ چلا گیا، بے نظیر کو اختلاف تھا، وہ چلا گیا. تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ بھیجتا ہے نا. اگر فوج کو جس سے بھی اختلاف ہوتا ہے وہ بھیج دیتے ہیں تو آپ اتنی پھر دبنگ کتابیں کیسے لکھ لیتے ہیں؟ اب مجھے 40 سال ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ ہر روز رات میں ہی سفر کریں تو آپ کو اندھیرے میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے اندھیرے میں نظر آتا ہے. تو فوج کو کبھی آپ سے اختلاف نہیں ہوا؟ نہیں، اس میں طرح کا؟ فوج کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں فوج کی پولیٹیکل میڈلنگ کے خلاف ہوں. تو عمران خان صاحب کو آپ کہہ رہے تھے کہ نکال دینا چاہیے جیل سے، تو وہ کیوں نہیں نکال رہے؟ کوئی تھریٹ ہے ان کو، یا کوئی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان باہر آ گئے تو وہ لیڈر بن جائیں گے دوبارہ؟ لچک نہیں ہے دونوں میں، نہ خان صاحب میں لچک ہے نہ ان میں لچک ہے. خان صاحب نے ماضی کے رویوں میں اپنی لچک نہیں دکھائی. تو جب لچک نہیں دکھا تو گارنٹی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے کہ اب کوئی مثلا وعدہ کریں گے تو کون اس کو نبھائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اندر سیٹلمنٹ ہوگی کہ اگر کوئی وعدہ کرے؟ الٹیمیٹلی تو ہر لڑائی کے بعد سیٹلمنٹ ہی ہوتی ہے نا. ہو جائے گی، وقت لگ جائے گا، ملک کا وقت ضائع ہو جائے گا، جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے. لیکن اب وہ دوبارہ اس مقام تک نہیں آئیں گے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، یہ ہم تو نہیں، فارچون ٹیلر تو نہیں ہیں. بالکل. میرا اگلا سوال تھا کہ کوئی ایک پولیٹیشین جو کیمرہ کو بہت پسند کرتا ہے لیکن کیمرہ کے سامنے کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور. وہ تو مجھے ہی سمجھ لے. بڑے ہیں ایسے، بڑے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بیٹے ہم وہ یہ کام کر نہیں سکتے جو آپ کے سوالوں کا، اس طرح کے سوالوں کا جواب ہے. جب ان لوگوں سے ملنا ہے، دوبارہ ان سے انٹریکشن کرنا ہے، ان کو فیس کرنا ہے، میں جس کا نام لوں گا پھر وہ مجھے بخشے گا، پھر وہ مجھے سے کبھی بات کرے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ہے سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو یہ کہنا کہ یہ منافق ہے، یہی آپ پوچھ رہی ہیں نا. کسی کو یہ کہنا کہ یہ ٹی وی اسکرین پہ کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. ہم سارے کچھ نہ کچھ فرق ہوتے ہیں، لیکن کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے. اور کوئی ایک ایسا ہسٹوریکل لیڈر ہے جس کا آپ انٹرویو کرنا چاہیں، بے شک وہ زندہ ہو یا بہت ہے. ڈیتھ ہو مجھے گئی ہو؟ کلنٹن اور اوباما دونوں بہت پسند تھے، اور میں ان کی اسپیچز، ان سے بہت متاثر تھا، دونوں سے، کلنٹن سے بھی اوباما سے بھی. تو بڑی میری خواہش تھی کلنٹن کے بارے میں، پرٹیکولرلی میری خواہش تھی، اور بہت سے پاکستانی بھی ان کے دوست تھے امریکہ میں، تو میں نے ٹرائی بھی کیا لیکن نہیں میں نے جو سکا. آپ کو لگتا ہے باہر کے لیڈرز بہتر ہیں جن کی وجہ سے آپ انسپائر ہو کے ان کے انٹرویوز کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں دیکھو، آج کی دنیا تو گلوبل ولیج ہے نا. آپ یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ کے بندے کی بات نہیں سن سکتے اور پاکستانی کی. ظاہر ہے ان کا دنیا کا لیول اور ہے، وہ ان کی اپروچ اور ہے، ان کا ویژن اور ہے. تو آپ جو جتنی کتابیں پڑھتی ہیں انٹرنیشنل لوگوں کی پڑھتی ہیں، کیونکہ ان کا ویژن اور ہے. تو ہم نے ابھی اس ویژن کو اچیو کرنا ہے یا اس کے پیچھے جانا ہے، تو جو دنیا میں اس وقت بیسٹ چیزیں ہیں وہی دیکھیں گے نا. 100%. آپ کو لگتا ہے کہ ایک جرنلسٹ کبھی بھی ٹرولی نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ نہیں، نیوٹرل تو کبھی نہیں ہوتا. کوئی بھی بندہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. وہ کہتا جو مرضی رہے، لیکن اپنے کام میں نیوٹرل ہونا چاہیے. اس بات سے غرض نہیں کہ میرے سیاسی نظریات کیا ہیں، میں عمران کو پسند کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں، لیکن جب میں عمران کے بارے میں لکھوں یا اس کی کوئی خبر رپورٹ کروں تو مجھے پھر اپنا باعث اس کے خلاف یا حق میں دونوں کو نفی کرنا ہوگا. جب میں تبصرہ کروں تو یس اس میں میرا باعث بے شک آ جائے، لیکن جب میں خبر دوں، میں مثلا یہ خبر دوں کہ عمران کے بیٹے نہیں آ رہے یا آ رہے ہیں، اس میں مجھے جھوٹ نہیں بولنا، جو واقعہ ہے وہ لکھنا ہے. ہاں جب میں تبصرہ کروں تو وہ میری مرضی ہے کہ میں یہ کہوں کہ آ جاتے تو اچھا تھا، نہ آ جاتے تو اچھا تھا، وہ میری مرضی کا ہو سکتا ہے. لیکن میں جو فیکٹس ہیں ان کو چینج کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. پر جو جرنلسٹ ہوتے ہیں آپ کے کولیگز ہیں، وہ سب آپ کو لگتا ہے وہ نیوٹرل ہو کے سوچتے ہیں یا ہر کوئی آپ کی طرح سوچتا ہے؟ دیکھو، دنیا میں
ساری بچیاں آپ جیسی آئیڈیل ہوتی ہیں؟ نہیں. تو بس اسی طرح سارے جرنلسٹ بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان گلوبلی مس انڈرسٹوڈ ہے یا ہمارے اپنے لوگوں یہاں میں؟ پر ہماری پوزیشن کافی گلوبلی اٹ از بینگ انڈرسٹوڈ ان اے بیٹر وے. اگر ہم آج سے سال پہلے کی سچویشن دیکھیں تو وی آر آن اے بیٹر فوٹنگ ناؤ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی انڈیا سے اپنی ایک وار کر کے ایک ذرا سپریارٹی دکھائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے جو ہمارے خلاف ایک چارج شیٹ تھی کہ ہم پراکسیز کے ذریعے لڑتے ہیں, ہم دنیا میں انٹرفیئر کرتے ہیں, اب کوئی اس طرح کے واقعات بھی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, بلکہ الٹا انڈیا کی طرف سے یہ واقعات ہو رہے ہیں یا افغانستان کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان پہ برڈن کم ہو گیا. دوسرا, انڈیا نے بہت بلنڈر کی ہے. جب انڈیا پاکستان کا تقابل آتا ہے تو انڈیا کے اندر بڑا رونت اور بڑا تکبر آ گیا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں یہ تکبر نہیں ہے. تو جب بھی لوگ کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں پاکستان بیٹر پوزیشن میں آ گیا. اب اور واٹ ڈو یو تھنک ول ڈیفائن پاکستانز نیکسٹ 25 years؟ Pakistan's economy. If we prosper and if we manage our economy better, Pakistan will be in a better position. And if we couldn't, then our army will go down, our society will go down, country will go down, everything will go down, education will go down. اور آپ کو لگتا ہے اس میں یوتھ ہماری بہت وہ آگے جا کے پاکستان کے اگلے 25 سال میں کام آئے گی اس سب میں؟ ہاں, اکانومی ٹھیک کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور آر وی اے سوسائٹی دیٹ forgives too easily or forgets؟ نہیں, بدقسمی سے نہیں. کاش ایسا ہو. مطلب ہم جلدی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں یا بس ہمارے پاس آپشن یہ تو ہم دیکھیے, بھول جاتے ہیں؟ دنیا میں طریقہ یہ ہے, ہر روز آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو آپ کو نئے دن کے ساتھ اٹھنا پڑتا ہے. اگر آپ کل کی زیادتی کو آج یاد رکھیں تو ہاؤ کین یو سروائیو؟ اگر صرف کل کے واقعات کوئی بھی بندہ دیکھ لے, کل ایک گاڑی مجھے مارتے مارتے رک گئی, کل جاتے جاتے جو تھا ایک بندے نے مجھے گھورا, کل جاتے جاتے یوں ہوا, اب میں سارے زندگی وہی یاد رکھوں اور وہ پائل اپ کرتا جاؤں تو ہماری لائف تو عذاب ہو جائے گی نا. تو یو ہیو ٹو forget ایوری تھنگ. تو ہم اور نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا, forgive and forget. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اینکر بہتر سیاستدان ہو سکتا ہے یا جو ابھی پولیٹیشینز ہیں وہ؟ ہم اینکرز کا کیا کام ہے سیاست میں؟ یہ 2 مختلف شعبے ہیں. جو اینکر سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی فیل ہوتے ہیں, اور جو سیاستدان اینکر بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی فیل ہوتے ہیں. یہ الگ الگ 2 شعبے ہیں, ان کو الگ الگ ہی رہنا دیں. نہ بطور اینکر اپنے پولیٹیکل ڈیزائن رکھیں اور نہ بطور سیاستدان آپ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. Thank you so much, Sohail uncle. Thank you for watching Lunch with Lilas, episode number 3. I'll see you guys in the next episode. Mics on, masks off.